فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں۔ یہ کتاب بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے، اور ہم حصہ دوم کا آغاز کر چکے ہیں۔ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 2۔ پارٹ نمبر 1 میں ہم نے فہرست پڑھی، اور پارٹ نمبر 2 میں ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے کتاب کے صفحہ نمبر 20 سے۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے خاتون جنت دربار میں۔ یہ سلسلہ سامعین جو لوگ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، حصہ اول میں جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے ہم چل رہے ہیں۔ خاتون جنت دربار میں لکھا ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ قرآنی علوم و تعلیمات کا ابدی اور سرمدی چشمہ ہے۔ اس کے جملے مختصر، ضرب المثلیں پرمعنی اور مفہوم سے بھرپور، اخلاقی شائستگی، خود اعتمادی کا بے کراں سمندر، حق گوئی میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا ترجمان و پاسبان، حقیقت شناسی میں احرار کے لیے الف ہے رے الف رے، احرار کے لیے درس حریت۔ اس کے ایک ایک جملے اور فقرے میں قرآن و حدیث کی روح ہے۔ یہ خطبہ جہاں اسلامی خد و خال کا آئینہ دار ہے، وہاں یہ اسرار و رموز اور نکات کا امین ہے۔ اس کے مفہومات حکمت آمیز ہیں۔ جی ہاں، اس خطبے میں جہاں معانی اور بیان کی مناسبتیں، تشبیہ اور استعارے کی شائستگی اور رنگینی ہے، تو وہاں یہ حکمت اور اخلاق کے علوم کا بحر زخار ہے۔ زال خے الف رے، خے کے اوپر تشدید ہے، بحر زخار ہے۔ یہ ملکوتی حقائق کی وسیع و عریض وادی اور بلاغت کا سدا بہار چمن ہے۔ یہ خطبہ الہیات میں نقش اول اور حرف آخر ہے۔ اس کی بلند نظری اور معنی آفرینی کے حضور حکماء اور دانشوران امت اور متکلمین کی ذہنی رسائیاں ٹھٹک کر رہ جاتی ہیں، اور نکتہ دان اسی طبائع توئے بے الف حمزہ عین طبائع کو عجز و نارسائی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ معظمہ بی بی سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اعلموا الف عین ہے، اعلموا انی فاطمۃ، کہ جی ہاں یہ وہ ملکوتی اور سماوی الفاظ ہیں کہ جن کی وسعت، گیرائی اور گہرائی کو ماپا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ معانی، مفہوم اور مطالب کا وہ بے کراں سمندر ہے کہ جس میں غواسان حق و حقیقت غواسی کر کے لال و جواہر نکال کر انہیں اپنے دامن میں بھر کر معراج معنویت سے عروج پاتے ہیں کہ انہیں مقصد تخلیق مل جاتا ہے، اور وہ فنا فی اللہ ہو کر امر ہو جاتے ہیں۔ وہ باوجود مقبور و مستور ہونے کے ہر اثر و نسل کے قلوب میں جلوہ گر رہتے ہیں۔ وہ میدان محشر سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی حکومت کے عاملوں کی صورت میں حاضر ہوں گے، جن کے نور سے عرصہ محشر محور رشک ہوں گے۔ ملائکہ ان کی پاسبانی کر رہے ہوں گے، جنت کے فرشتے بڑھ بڑھ کر ان کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ پروردگار عالم کی آواز قدرت بلند ہوگی، یا ایھا الناس، یا ایھا النفس المطمئنہ۔ یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک کی آیات ہیں۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کوما، اے وہ نفس کہ جس نے ایمان
یقین اور اطمینان کی معراج حاصل کر لی ہے۔ تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹو، میرے ممتاز بندوں کی صف میں آ جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، تلمیذہ وحی ربانی کے معرکہ خیز ملکوتی خطبے کے 6 ادوار ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کا یہ تڑپا دینے والا جملہ تیسرے دور کے آغاز میں ہے۔ گزشتہ دور اول اور ثانی میں خاتون جنت نے اپنی جاویدانہ گفتگو میں شریعت مقدسہ کے احکام و قوانین اور ان کے علل و تشریح کی توضیح و تشریح فرمائی ہے، اور اب ہم قارئین کا رخ اس خطبے اور اس کی خطیبہ کی طرف کرتے ہیں۔ جب حکومت وقت نے آپ کی جاگیروں، زمینوں اور باغات پر قبضہ کیا تو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جانے کا ارادہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے سر پر مکنا ڈالا اور اپنے بدن اطہر کو عبایا میں مستور کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہاشمیات کے جھرمٹ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئیں۔ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم و حزن میں کچھ اس طرح ڈوبی ہوئی تھیں کہ آپ کی چادر آپ سلام اللہ علیہ کے پاؤں میں الجھ جاتی تھی، چونکہ آپ شکل و شمائل، گفتار و رفتار میں شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھیں، چال اور رفتار میں وہی پروقار انداز جو آپ سلام اللہ علیہ کو اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورثے میں ملا تھا۔ جو ہی سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اپنے جلال و جمال کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئیں تو لوگوں کی نگاہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندہ و تابندہ یاد تازہ ہو کر رہ گئی۔ آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ بطول عذرا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و ہیبت اور بہادری و شہامت کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوئیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے لیے پردے کا انتظام موجود تھا۔ جب آپ سلام اللہ علیہ اپنے مقام خطابت پر پہنچیں تو وہاں آپ نے درد و غم سے لبریز ایک ایسی آہ کھینچی کہ حاضرین کے دل ان کے سینوں میں تڑپنے لگے، ان کی آنکھوں سے اچھل اچھل کر آنسو بہنے لگے، اور لوگوں کے درمیان غم و اضطراب کی ایسی لہر دوڑی کہ ان کی چلتی سانسیں رک گئیں۔ قریب تھا کہ وہ جان کھو دیں۔ تلمیذہ قرآنی نے توقف سے کام لیا تاکہ حاضرین کا اضطراب ختم ہو جائے۔ جب حاضرین کی حیرانی و سرگردانی رکی اور ان کے امنڈتے ہوئے قلوب نے قرار لیا تو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے پروردگار عالم کی تعریف و توصیف کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ جب آپ سلام اللہ علیہ کی وہ آواز بلند ہوئی جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھی، آپ سلام اللہ علیہ کا انداز سخن وہی تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، تو سامعین دھاڑیں مار کر رونے لگے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرز اٹھی۔ خاتون جنت نے جب اپنی جاویدانہ گفتگو میں شریعت مقدسہ کے احکام و قوانین بیان کر لیے تو پھر آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کا آغاز ایک ایسے تاریخ ساز اور کائنات پر بھاری جملے سے کیا کہ جس کی قیمت ازل سے روز حشر تک ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہ جملہ فصاحت و بلاغت کا ایک ایسا مرقع ہے کہ جس کی تند و تیز موجیں پہلے دن سے آج تک ہر عصر و نسل کے فصحاء و بلغاء اور شعراء و ادباء کو حیرانی و سرگردانی کے وہ تھپیڑے مار رہی تھی کہ ان کی زبانیں گنگ اور عقلیں معوف ہو جاتی ہیں۔ وہ جب اس جملے کی گہرائی میں اترتے ہیں تو وہ یک زبان ہو کر نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں، اے دختر رسول، علم و دانش میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت میں
آپ کی کنیز فضہ جیسا حاصل کمال نہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، جب آپ سلام اللہ علیہ کی زبان مقدس پر یہ جملہ جاری ہوا کہ لوگو میں ہی فاطمہ ہوں، انورٹڈ کاما کلوز، وہ حاضرین جو ابھی آپ کے ملکوتی خطاب سننے میں گم ہو چکے تھے، کیونکہ آج انہیں خطابت کے وہی زاویے، مد و جزر اور پہلو سننے کو مل رہے تھے کہ جنہیں وہ ایک مدت تک صاحب لولاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت کرتے آ رہے تھے، کیونکہ بضع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت میں وہی جوش و ولولہ، وہی جذب و جاذبیت، وہی جوامع الکلم، الف لام کاف لام میم، ہو سکتا ہے یہاں پہ جوامع الکلام ہو، کہ حسین و جمیل اسلوب اور انداز، جملے مختصر لیکن معانی و مطالب میں معجزن سمندر، معانی اور مفہوم میں وہ شیرینی اور چاشنی کہ حاضرین کا ہر فرد ہمتن گوش ہو کر لفظ لفظ کو اپنی سماعت کے ذریعے اپنے دماغ کی اسکرین کو لبریز کر رہا تھا۔ جب یہ جملہ ان کی سماعت سے گزرا، ان کی سماعت سے ٹکرایا کہ لوگو میں فاطمہ ہوں، کہ جسے انہوں نے پہلی بار سنا تھا، جس جملے نے ان کی ماضی کی تمام یادداشت کو محو کر کے حال اور استقبال کے لیے آنگن میں کھڑا کر دیا تھا، سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے اس جملے سے تجدید عہد کرانا چاہا تھا کہ کہیں تم اپنے ماضی کو بھول چکے ہو تو میں تمہیں تمہارا ماضی یاد دلانا چاہتی ہوں کہ میں وہی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوں، تمہارے محسن کی دختر میں ہی ہوں۔ اپنی گزشتہ زندگی پر ایک نظر کرو، میرے والد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو یاد کرو۔ دختر فضانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کے اس حصے میں اپنا بلند و بالا نسب بیان کیا۔ یہ وہ نسب تھا کہ جسے کوئی اثر پیش کر سکتا ہے اور نہ کوئی نسل۔ سامعین، اثر کیجئے عین صادرے اور نہ کوئی نسل نون سین لام، کیونکہ یہ نسب فخر و افتخار جہاں ہے زرتاج آفرین ہے، زرتاج آفرینش ہے کہ جس کے آفتاب سے آفتاب منور ہے۔ سید عالم سلام اللہ علیہ نے اب سب سے پہلے سامعین کے سامنے اپنا ملکوتی اسم پیش کیا، کیونکہ یہ وہ الہامی سماوی اور پرمعنویت اسم تھا کہ جس سے حاضرین کا ہر فرد آگاہ تھا۔ سامعین میں ہر شخص اس نام کو لسان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزاروں بار نہایت ہی تجلیل و تعظیم سے سن چکا تھا۔ جب دختر یگانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے، اے لوگو، ابی محمد سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہی والد ہیں، ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلمیذ وحی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے محترم حاضرین، مجھے پہچانو، میں اپنی معرفی اس لیے کروا رہی ہوں کہ تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ خطیبہ کون تھی۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی صریح معرفی میم عین رے فے چھوٹی سے حجت تمام کر دی۔ اس طرح آپ سلام اللہ علیہ نے کسی کے لیے چوں چرا کی گنجائش بھی نہ چھوڑی اور نہایت جرأت اور شجاعت کے ساتھ فرمایا کہ اقولو اودن و بددن۔ سامعین، بس یہ اتنا سا لکھا ہے اور پھر اس کے نیچے انورٹڈ کاما میں کچھ ترجمہ لکھا ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اے لوگو، جو میں نے خطبے کے اولین حصے میں کہا تھا تو آخر میں وہی میری زبان پر ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ ایمان کی قوت اور قدرت سے کہہ رہی ہوں۔ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جو تمہاری طرف رسول بن کر آئے۔ ان پر تمہاری زحمتیں پر مشقت تھیں، وہ تمہاری بھلائی اور بہترین کے خواہاں اور صاحب ایمان پر رحیم و مہربان تھے۔ اگر تم ان کی ذات میں غور کرو اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تم لوگ تمام عورتوں میں انہیں میرے ہی والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گراں قدر پاؤ گے۔ اس لائن کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ اگر تم ان کی ذات میں غور کرو اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تم لوگ تمام عورتوں میں انہیں میرے ہی والد
والد ماجد گراں قدر پاؤ گے، اور جب تم مردوں میں غور کرو گے تو انہیں صرف میرے ابن کا بھائی پاؤ گے، اور اس نسبت کا کیا کہنا۔ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور جرأت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مشرکین کے شر سے بے خوف ہو کر ان کی گردنوں کو پکڑ کر اور ان کے سردار کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور اللہ کے دین کی طرف دانش و حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی۔ میم واو عین زوئے ہے، دعوت دی۔ انہوں نے بتوں کو اور بت سازوں کو، بت پرستوں کو درہم برہم کر دیا، اور مشرکین کے سرداروں اور وڈیروں کو سرنگوں کیا۔ آخر کار مشرکین کو شکست ہوئی اور وہ پشت دکھا کر فرار ہو گئے۔ آخر کار ظلم و بربریت کی تیرہ و تاریک طوفانی رات تھی اور ڈھل گئی تھی۔ نور حق کے ذوفشاں سحر نے کروٹ لی اور ریبر دین کی آواز بلند ہوئی۔ شیاطین کا نطق و منطق غلط ثابت ہوا، نفاق و افتراق تباہ حال ہو گیا، کفر و افتراء کی گرہیں کھل گئیں، اور تمام لوگوں نے روشن چہرے اور کمر سین پہ یہ دال ہے، کمر چسپیدہ ملکوتی لوگوں سے کلمہ اخلاص سنا، جن لوگوں سے اللہ نے رجس کو دور رکھا تھا اور انہیں حق، پاکیزگی اور طہارت عطا کیا تھا۔ تم لوگ جہنم کے راستے پر تھے، میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں نجات دی۔ تم ہر لالچی کے لیے مال غنیمت اور ہر روزگار کے لیے چنگاری تھے، گو کوئی حیثیت نہ تھی کہ یہ ہر پاؤں کے لیے مال پائمالی تھی۔ پھر لکھا ہے کہ گندا و آلودہ پانی نوشے جان کرتے تھے، بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر درختوں کے پیچھے کے پتے چباتے تھے۔ ذلت و پستی نے تمہیں گھیر رکھا تھا، اطراف و اکناف سے دشمن کے حملوں کے خوف سے حیران اور سرگرداں تھے، لیکن رب جہان نے میرے عظیم القدر والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مجھے تمام مصائب و آلام سے بچا کر دوسروں سکون کی زندگی دے دی۔ پھر لکھا ہے کہ خیر ان باتوں کے بعد جب کبھی عرب کے ناموس شہر بہادر اور اہل کتاب کے باغیوں تائی تو الف عین غین چھوٹی تاغی لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اور اس نے بجھایا، تو جب شیطان نے کہیں اپنے سینگ نکالے یا شرک کے اژدہاؤں نے اپنے منہ کھولے، تو میرے والد ماجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے برادر امیر جماعت امام علی علیہ السلام کو ان کے قلعہ قمہ کے لیے بھیج دیتے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ جب شیطان نے کہیں اپنے سینگ نکالے یا شرک کے اژدہاؤں نے اپنے منہ کھولے، تو میرے والد ماجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے برادر امیر شجاعت امام علی علیہ السلام کو ان کے قلعہ قمہ کے لیے بھیج دیتے، اور وہ اس وقت تک واپس نہ آتے کہ جب تک اپنی شجاعت و شہامت سے ان کے فتنوں کو کچل نہیں دیتے تھے، یا جب تک ان کی بھڑکائی ہوئی آتش کو اپنی شمشیر ستم ستیز کی آبشار سے خاموش نہ کر دیتے تھے۔ انہوں نے ہر چند جہاز میں اپنی ہی جان کو خطرات کی سلگتی ہوئی بھیٹوں میں جھونک دیا، اور خداوند تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ کے اہداف کی بلندی کے لیے بھرپور اخلاص کا مظاہرہ کیا۔ وہ از راہ نسب و عقیدہ اور راہ رسم و ہدف میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ وہ سید الاولیاء تھے، وہ نمونہ ہستی تھے، وہ معاشرے کی سعادت، بھلائی اور نجات کے لیے ہر وقت کمر بستہ تھے۔ تم لوگ آرام و آسائش سے زندگی بسر کر رہے تھے، ہر درد و سوز سے دور اللہ کی نعمات سے استفادہ کر رہے تھے۔
تم لوگ اس انتظار میں تھے کہ انقلابات زمانہ خاندان وحی اور رسالت کے اختیارات کو چھین لے، اور تمہارے کان اس خبر کو سننے کے لیے بےتاب تھے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کب مصائب سے دوچار ہوتے ہیں۔ تم لوگ میدان کارزار سے منہ موڑ لیتے تھے، راہ فرار کو کراریت پر ترجیح دی۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ خطبہ علم و دانش کا بحر بے کراں ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں اس خطبے پر سیر حاصل بحث موجود ہے۔ سیدہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب محدود اور لا صغور نہیں، لام الف سے غین واورے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ اگر حسن و جمال آدمی کی صورت میں ہوتا تو وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میں ہوتا، بلکہ اس سے اعظم و عظیم تر۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا میری دختر ہیں جو ازراہ انصر، عین نون صاد رے، انصر شرف و شرافت اور کرم و کرامت تمام اہل زمین سے بہتر اور برتر ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، فرائض السمتین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 68۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام تک، حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لے کر علماء اعلام امت تک ہر ایک نے آپ سلام اللہ علیہ کی شان میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ علامہ ابن صباغ، سواد بے الف غین، صباغ مکی ہوں یا استاذ عبدالزہرا علامہ محمد بن طلحہ شافعی ہوں یا حافظ ابو نعیم اصفہانی، علامہ ابن ابی الحدید ہوں یا علامہ توفیق ابو علم، استاذ عباس محمود العقاد، مس الف لام عین قاف الف دال العقاد مصری ہوں یا ڈاکٹر علی ابراہیم حسن، محقق حاج ملا محمد باقر صاحب الخصائص جنہوں نے لکھی ہے وہ ہوں، یا محقق بارے بے الف رے عین بارس سید محمد کاظم قزوینی۔ ان سب بزرگان نے اپنی اپنی کتابوں میں بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب بیان کر کے مستور و مقبور ہو کر وہ زندگی حاصل کی ہے کہ جسے موت نہیں ہے۔ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر کروڑوں بار درود و سلام۔ جس قدر آپ کے فضائل ہیں اسی قدر آپ سلام اللہ علیہ کے مصائب ہیں۔ جس قدر آپ دکھی رہی ہیں اس قدر کوئی نہیں۔ کسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کو اس قدر حیران و سرگردان نہیں کیا گیا جس قدر آپ سلام اللہ علیہ کو کیا گیا۔ ایک شاعر نے آپ کے دردوں کو نظم کی صورت میں کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ کائنات لرز جاتی ہے۔ یہاں پر سامعین صرف ایک ہی شعر ہے، ترجمہ: میں نہیں جانتا کہ گھر میں میخ کی درد سے لبریز داستان کیا ہے، میم یہ خے کی میخ کی درد سے لبریز داستان کیا ہے۔ ہاں، دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ آپ سلام اللہ علیہ کے مقدس سینے کا کیا حال ہوا، کیونکہ آپ کا سینہ اسرار حق کا خزینہ ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اے قاری کرم، یہ ہم لوگوں سے مخاطب ہیں کہ یہ کتاب کا دوسرا حصہ ہے۔ حالانکہ اصل کتاب ایک جلد پر مشتمل ہے، لیکن ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے۔ ایک راز کی بات جو حیرت انگیز ہے، ناشر کتاب علامہ ریاض حسین جعفری قبلہ نے مجھے بتایا کہ پہلی جلد اپنے تمام مراحل سے گزر کر پریس جا رہی ہے اور اس کے 572 صفحات بنے ہیں۔ یہ صفحات لاشعوری طور پر بنے ہیں۔ میں نے کمپوزر کو یہ عدد نہیں دیا تھا، بلکہ یہ خود بخود بن گئے۔ جب میں نے سنا تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا کہ علامہ جعفری صاحب 572 یعنی 5 سے اصحاب قصہ کی طرف اشارہ ہے اور 72 سے شہدائے کربلا کی طرف۔ اگر 5 کو 72 سے ضرب دیں تو حاصل عدد 360 بنتا ہے، جو کہ سال کے دنوں کا عدد ہے، اور یعنی کہ یہ سال کے ہر دن پر بھاری ہے۔ اور اگر ان تینوں کو جمع کریں تو 14 کا عدد بنتا ہے، یعنی یہ کتاب کائنات پر بھاری ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ علامہ موصوف سے یہ بات ختم ہوئی تو دل کی حرکت تیز ہوئی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ دست دعا کے لیے بلند ہوئے۔ زبان پر یہ الفاظ تھے انورٹڈ کاما: پروردگار عالم، صدقہ بطول سلام اللہ علیہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری مغفرت فرما اور ہمیں بعزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفس کے مسئول حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا جھاڑو بردار قرار دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت علامہ ریاض حسین جعفری مکتب اسلام، مکتب حریت کے حر ہیں، جنہیں اپنے مکتب کی نشر و اشاعت سے عشق ہے، انہیں حق و حقیقت سے محبت ہے۔ آپ زہر ہلاہل کو قند نہیں کہتے، جب بات حق کی ہو تو آپ بڑے بڑوں کے مزاج شاہانہ سے ٹکرا جاتے ہیں، کھری کھری سنا کر اپنا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ قدردان ہیں، قدر شناس ہیں، علم و ادب کے جوہری ہیں، قدر جوہر جوہری داند۔ اچھا، یہاں پہ انورٹڈ کاما میں یہ بات ہے، قدر جوہر جوہری داند، دال الف نون دال۔ پھر لکھا ہے کہ جب ان کے سامنے علم و ادب کے جواہر پارے آتے ہیں تو آپ جھوم اٹھتے ہیں، اس وقت اش اش کر اٹھتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں اور سر دھنتے ہوئے کہتے ہیں کہ کلاچی کیا کہنے، روح کو تازہ کر دیا، نئی زندگی دلا دی۔ کیسے یہ جملے کہ ان کی شیرینی ہے کہ کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ اور اس کے بعد علامہ موصوف دعائیں دینے لگتے ہیں، خداوند تعالیٰ انہیں اپنے خانوادے کے ساتھ زندہ و سلامت رکھے۔ برِ صغیر میں اردو خواں طبقے کے لیے جو کام کیا وہ تمام اداروں پر بھاری ہے۔ یہ ان کا پیشہ نہیں ہے بلکہ آپ اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ آپ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی ترویج و تبلیغ کے لیے شبانہ روز کام کرتے ہیں، مجھے داد تحسین دے کر میرا حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں اور مجھے مہمیز لگاتے رہتے ہیں کہ کلاچی صاحب ہم پر لازم ہے کہ ہم برادران آل اطہار علیہ السلام اور مظلومان کربلا کے لیے پوری دل جمعی کے ساتھ کام کریں۔ میں اگر عزیزان وکیل عباس چودھری اور علی زیب چودھری کا شکریہ ادا نہ کروں تو یہ کم نون توئے فے چھوٹی کم نطفی ہوگی کہ مکتب امام صادق علیہ السلام کے صحیح معنوں میں پیروکار ہیں اور جٹ برادری کے چشم و چراغ ہیں۔ علامہ جعفری صاحب کی خدمت کرنا اپنے لیے کار ثواب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں انہیں دین اسلام کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے توسل سے دین متین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرما اور ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ طالب دعا الطاف حسین کلاچی، پرنسپل مدرسہ باب العلم باب القلم تونسا شریف۔ سامعین، یہاں پر پیج 28 پر یہ مضمون کہ جس کا عنوان خاتون جنت دربار میں ہم نے اس نشست پہ یعنی کہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 2 میں آغاز کیا تھا پیج 20 سے، تو یہاں پر پیج 28 پر یہ مکمل ہو گیا۔ تو سامعین، اگر ہم اس وقت نئے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں یعنی پیج 29 پہ ہے ملکوتی خطبے کا دوسرا حصہ۔ آپ کو یاد ہوگا جو لوگ میرے ساتھ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں کہ پہلا حصہ ہم کتاب کے حصہ اول میں پڑھ چکے ہیں، اس کی شرح بھی پڑھ لی ہے، اور اب یہاں پر ہم ملکوتی خطبے کا دوسرا حصہ پڑھیں گے جو کہ کتاب کے حصہ 2 میں موجود ہے، کتاب کے صفحہ نمبر 29 پر ہے۔ اگر ہم نے اس وقت اس کا آغاز کر دیا تو شاید ہم اس کو مکمل نہ کر سکیں، لہٰذا یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ملکوتی خطبے کا دوسرا حصہ جو کہ حاضرین مسجد سے خطاب تھا، اور اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔